الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جمعہ کا مبارک بھی ہے دن ہے، اس لیے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، آج کے اس سائنسی دور میں ہر انسان کوالٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ دکان ہو، مکان ہو، گاڑی ہو، کپڑے ہو، جوتے ہو، استعمال کی کوئی بھی چیز ہو، اس میں وہ کوالٹی پسند کرتا ہے، اچھی چیز، معیاری چیز، سب سے الگ چیز۔ ایک ہوتی ہے کوالٹی اور ایک ہوتی ہے کوانٹیٹی۔ کھانے میں ہم لوگ کوانٹیٹی تلاش کرتے کہ 2 پاؤنڈ 2.5 پاؤنڈ میں بڑا سا بکسا مل جائے، پورے فیملی کو ہو جائے، فیملی پیکیج۔ اور اعمال کے اندر دیکھو تو فرماتے کہ اس میں کوالٹی ہم لوگ نہیں چاہتے۔ صحابہ اکرام کی نمازوں کا حال کہ 2 رکعت میں پوری رات ختم ہو جاتی، اور اگر کسی کو اکیلے تراویح کی نماز کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو 10-15 منٹ میں 20 رکعت ختم۔
سپر فاسٹ. تو جب دنیا کا ایک معمولی انسان ہر چیز میں کوالٹی پسند کرتا ہے، معیار پسند کرتا ہے، اچھی اور بیسٹ چیز اسے پسند ہے، تو حق تعالی شان ہو جن کو بندوں کے اعمال کے بدلے جنت کی نعمتیں عطا کرنی ہیں. جنت تو اللہ کے فضل سے ملے گی، لیکن جنت میں جو نعمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے انسان کے اعمال کو دیکھ کر دیا جائے گا. فلاں عمل کیا ہے اس پر یہ چیز ملتی ہے، فلاں عمل کیا ہے اس پر بنگلہ ملا ہے، فلاں عمل پر حوریں ملی ہے. تو احکم الحاکمین کے یہاں بھی کوالٹی چاہیے. میرے بندے کوئی کوالٹی والے اعمال لے کر آ. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہت ہے. صرف یہاں ڈیوزبری کی اور یو کے کی نہیں، دنیا کی نہیں، پوری کائنات کی جتنے بھی جہان ہیں سب کی بادشاہت. لمن الواحد القہار، ایک اللہ کی. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ، وہ احکم الحاکمین، وہ پروردگار ہر چیز پر قادر ہیں. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا، زندگی بھی ہم نے عطا کی. یہ اس لیے موت و حیات کو رکھا تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون نیک اعمال کر لے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون بہترین اعمال کر کے دکھا دے، کوالٹی والے اعمال کر کے لائیں. اللہ کے یہاں بھی کوالٹی کے بڑا ویلیو ہے. اس کو ہمارے علماء نے، بزرگوں نے مثال سے سمجھایا. مثال کے طور پر اگر 1 من سونا ہے، گولڈ، اس کی قیمت الگ ہوگی. 1 من سلور ہے، چاندی، اس کی پرائز الگ. 1 من تانبا، اس کی قیمت الگ. 1 من لوہا، اس کی قیمت الگ. اور 1 من مٹی، اس کی کوئی قیمت نہیں. یعنی سب کی پرائز میں فرق ہے. گولڈ، سلور، تانبا، پیتل، لوہا اور مٹی، سب کی الگ الگ قیمت مارکیٹ میں لگے گی. اسی طریقے سے انسان کے اعمال ہیں. جیسے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے یہاں قیامت کے دن کسی کی نماز کا بھاؤ گولڈ کے برابر لگے گا، گولڈ والی پرائز ملے گی. کسی کو سلور والی ملے گی، کسی کو لوہے، تانبے، پیتل والی ملے گی پرائز. جیسی جیسی نماز ویسی اس کی وہاں پرائز. اور اگر کسی نے بے دھیانی میں خشوع خضوع کے بغیر اچاٹ دل سے نماز پڑھی، عبادتیں کی، تو اس کی ویلیو اور اس کا بھاؤ مٹی کے برابر ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نماز میں بندہ دل کی حضوری کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا دل دماغ کہیں اور ہوتا ہے، غفلتوں میں اور بے دھیانی میں وہ عبادت کرتا ہے. حق تعالی شان ہو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دیتے ہیں، تیری ایسی عبادت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ایسی عبادتیں اللہ منہ پہ مار دیتے. اور فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے ہیں اور ساتھ میں گناہ بھی ہو رہے ہیں.
اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ ایسے روزوں کی ہمیں ضرورت نہیں. یہاں تو نماز بھی ایسی ہو جو ہم چاہتے ہیں، روزے ایسے ہو جو ہم چاہتے ہیں. اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں میں گھیر رکھا ہے، بڑی بڑی نعمتیں ہمیں مل رہی ہے. پہلے زمانے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی تیز ترار گاڑیاں بھی ہوگی. لوگ اونٹوں پر، کھچروں پر، گدھوں پر سواری کرتے تھے، ان کی سواری ہوتی تھی اور وہ سفر کر لیتے تھے. یہاں میلوں کا سفر گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. ایسی تیز ترار سواریاں نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں. دسترخوان پر ایک ایک وقت میں کئی کئی نعمتیں اللہ عطا فرما رہے ہیں. تو نعمتوں کا شکر بھی ادا ہونا کرنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندے میری دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا، نعمتوں پر میرا شکر بجا لائے گا، میں نعمتیں اور عطا کروں گا، نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنا نہیں آتا، بجائے شکر کے ناشکری کرتا ہے، زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو ہمیں پسند نہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر ہماری پکڑ بھی بڑی سخت ہے. ہم دینا بھی جانتے ہیں، لینا بھی جانتے ہیں، ہم دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں. ایک بڑے میاں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے دل میں ہمیشہ یہ سوچ اور تصور رہتا کہ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے، جس کا شکر بھی ادا نہیں ہو رہا ہے مجھ سے، تو آخرت میں کہیں دنیا کی نعمتوں کے استعمال کی وجہ سے محروم نہ کر دیا جاؤں. اور قرآن کریم کی آیت ہمیشہ ان کے سامنے رہتی. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری پسند کی چیز، تمہاری چاہت کی چیز، تمہاری مرضی کی چیز ہم نے تمہیں دنیا میں دے دی اور تم نے اسے خوب استعمال بھی کیا، لذتیں حاصل کی، لطف اندوز ہوتے رہے، دنیا میں نعمتیں استعمال کر چکے، اب آخرت میں کسی چیز پر تمہارا کوئی حصہ نہیں. اس لیے وہ ڈرتے تھے یہ نعمتیں دنیا میں مل رہی ہے، آخرت کی نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں. ہم لوگ نعمتوں کے مانگنے کی دعا کرتے ہیں اور وہ بڑے میاں دعا کرتے کہ اللہ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب مجھے کچھ مت دے. وہ نہ کہتے تھے. ہم کہتے حل من مزید. دسترخوان پر کوئی پوچھے بھائی بریانی چاہیے، فلاں چاہیے، پکوڑے چاہیے، زبان سے کبھی نہ نہیں نکلتا ہے حل من مزید، حل من مزید، آنے دو آنے دو، نیک کام میں دیری نہیں. اور وہ بڑے میاں کی سوچ یہ تھی کہ آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ ہو جاؤں یہ دنیا کی نعمتیں استعمال کر کے. اس لیے وہ مستقل دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے، بس جو دیا ہے وہ کافی ہے. اب وہ جتنا نہ کہتے اتنا اور ان کو ملتا، وہ جتنا منع کرتے تھے نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا. ایک دن پھر اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ الہ العالمین تیری یہ کیا ادا ہے، تیرا یہ کیا ماجرا ہے، کیا اس میں حکمت ہے میں نہیں جانتا. میں تو منع کرتا ہوں نعمتوں کے بارے میں اور تو نعمتیں لٹائے جا رہا ہے، مزید بڑھاتا ہے، دیتا ہے، نہ کہنے کے باوجود اور ملتا ہے. اب آج سے کہیں ہم اور آپ بھی نہ کہے کہ اللہ نہیں چاہیے، پھر اٹک جائے گی گاڑی، مشکل میں پھنس جائے گی. ہمیں تو اور چاہیے، یہ دعا کرنی ہے. تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ نہیں چاہیے، اللہ اور دے رہے. پھر دعا کی کہ اللہ یہ ماجرا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ میں نہ کہتا ہوں پھر بھی آپ دے رہے. حق تعالی شانہ کی طرف سے الہام ہوا، اس بندے کے دل میں یہ بات ڈالی گئی اے میرے بندے اصل میں تجھے شکر ادا کرنے کا طریقہ آ گیا ہے.
تو جتنا شکر ادا کرتا جائے گا، جب تک شکر ادا کرے گا ہم نعمتیں اسی طرح دیتے جائیں گے۔ تو جب تک شکر ادا کرے گا نعمتوں کا، ہم اس وقت تک برابر اپنی نعمتیں تجھ پر لٹاتے رہیں گے۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا جس بندے کو آ گیا، تو پھر دیکھیے کہ اللہ کے خزانے سے وہ کیسے نعمتیں لوٹتا ہے۔ ہماری زبان پر شکر سے زیادہ ناشکری کے کلمات، ناشکری کے جملے۔ مثال کے طور پر بیوی اچھی خوبصورت اللہ نے عطا فرمائی، شادی سے پہلے تو بڑا خوش تھا، بڑی بیوٹیفل عورت ملی ہے، بڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ پھر ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ یار فلاں میرے دوست کی بیوی اچھی ہے میری بیوی سے۔ پھر اسے دوسرے کی بیوی اچھی لگنے لگتی ہے، اور اپنی بیوی کے اندر اسے نقص اور عیب نظر آتا ہے۔ وہی وہ بیوی ہے جو شادی سے پہلے اسے حور نظر آتی تھی، پری نظر آتی تھی۔ جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو گھر میں نعمتیں جو ہوتی ہے اس کے استعمال میں، اس کے ساتھ برتنے میں بھی ہمیں لذت نہیں آتی۔ اس لیے اللہ والوں نے فرمایا کہ نگاہوں کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں اللہ نے جو پاکیزہ بیوی ہمیں نکاح کے ذریعے عطا فرمائی اس کو دیکھے اور اس کی تعریفات کرے کہ بھائی تیرے ماشاءاللہ بال ایسے ہیں، لباس ایسا ہے، تیری ادائیں ایسی ہے، تیری مسکراہٹ ایسی ہے۔ تو یہ شکر گزاری ہوئی، اللہ تعالیٰ پھر غیروں کی عورتوں سے اور وہ عورتیں جو اجنبی ہے اس سے دل دماغ ہٹا کر اپنی عورت کے اوپر ہماری نظریں جما دیں گے۔ وہی عورت ہمیں حور لگے گی، ہماری بیوی ہمیں خوبصورت نظر آئے گی۔ یہ ساری چیزیں اصل میں ناشکری کی وجہ ہے کہ یہ جو چیزیں پسند نہیں آتی، گاڑی اللہ نے خوبصورت دی ہے لیکن کوئی دوسرا دوست ہے اس کی گاڑی بڑی خوبصورت لگی، اپنی نعمت کی قدر نہیں ہے، دوسروں کی نعمت کی بڑی فکر ہے۔ لباس اچھا اللہ نے دیا، ہمارے لباس پر ہماری نظر نہیں، دوسرے کے لباس پر ہے، کتنا بہترین جوڑا پہنا ہے، کتنے بہترین شوز اور جوتے لایا ہے۔ تو آدمی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، نعمتوں کی شکر گزاری کرے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندے نعمتوں کا شکر ادا کرتا جا، نعمتیں میں لٹاتا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میں دینا جانتا ہوں، لینا بھی جانتا ہوں، میں دے کر بھی آزماتا ہوں، لے کر بھی آزماتا ہوں۔ میں وہ رب غفور ہوں، میں وہ رب قہار بھی ہوں کہ بندہ جب ناشکری پر اڑ جاتا ہے میں اس سے آہستہ آہستہ وہ نعمتیں چھین لیتا ہوں، اسے کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ صبر کا ہے، آزمائشوں کا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا مہینہ ہے۔ روزانہ دعاؤں میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیے کرے، آنے والے حالات، تکلیفیں، پریشانیوں پر زبان سے صبر بھی ہو کہ اللہ ہم آپ پر راضی ہے، جس حال میں آپ نے رکھا ہے ہم اس پر راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعہ کے اس مبارک دن میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان کی عبادتیں ہیں، اس میں کبھی حالات، پریشانی، بیماری کی وجہ سے تکلیف بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پر صبر کرنے والا بنائے۔ ہمارے علاقے اور بستی کے جتنے بھی مکان آباد ہیں اللہ تعالی سب کو رمضان کے فیوز، برکات، رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔